وہ کمرے کا دروازہ لاک کرتے ہوئے پلٹا۔ سامنے ہی اس کی دلہن بیڈ پر گھونگھٹ اوڑھ کر اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ جبران سرشار سا چلتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ بیڈ پر اس کے برابر پر بیٹھتے ہی وہ اس کو دیکھنے لگا۔ مرحا اس کے یوں وارفتگی سے دیکھنے پر خود میں ہی سمٹی۔ ابھی تو اس نے گھونگھٹ نہیں پلٹا تھا۔ گھونگھٹ پلٹنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے یہ سوچ سوچ کر ہی مرحا کی ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹنے لگا۔ جبران نے تھوڑا اس کے مزید قریب کھسکتے اس کا گھونگھٹ پلٹا تھا، پھر بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ مرحا اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ جبران کے کندھوں پر ہاتھ رکھتی اسے پیچھے دھکیلنے لگی، لیکن اس کا ناتواں وجود کہاں اس باڈی بلڈر کو پیچھے دھکیل سکتا تھا۔ جبران نے اس کی مزاحمت کرتی کلائیاں جھکڑتے بیڈ کراؤن کے ساتھ پن کی اور اس کے اوپر مکمل وزن ڈھالتے اس کو پیچھے لٹاتی اس کی گردن پر جھک گیا۔ مرحا اپنی کلائیاں چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا تکلیف ہے؟ جبران اس کی گردن سے چہرہ اٹھاتے مرحا کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا۔ جبران، میرے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے۔ اس کے انداز پر مرحا اپنے آنسو اندر اتارتے ہوئے لرزتے لہجے میں بولے، کیوں کر رہی تھی مزاحمت؟ جبران اس کی کلائیاں چھوڑتے اس کا جبڑا اپنے ہاتھ میں دبوچ چکا تھا۔ نہیں، مرحا نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا نہیں؟ تمہارے ایکٹ بتا رہے ہیں تم یہ سب نہیں چاہتی۔ تمہارے دل کے راز سمجھ آ رہے ہیں۔ کسی اور کو پسند کرتی تھی کیا؟ جبران نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھتے اس کے جبڑے پر گرفت مضبوط کی۔ درد کی وجہ سے مرحا کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ نہیں جبران، مرحا نے تڑپتے ہوئے اس کے سوال پر گھٹی گھٹی آواز میں جواب دیا۔ پھر یہ آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ اس کا چہرہ چھوڑتے وہ اس کے آنسو اپنی مضبوط ہتھیلی سے صاف کرتے ہتھیلی اس کے سامنے کر گیا۔ مرحا نظریں جھکا گئی۔ وہ ڈر گئی تھی اگر اسے کہہ دیتی کہ اس نے جبران کے جبڑے پر اتنی سخت گرفت کی وجہ سے آنسو بہائے تو کہیں کوئی اور سزا ہی نہ دے دیتا۔ وہ تو مقابل سے امیدیں لگائے بیٹھی تھی کہ جب آئے گا تو اس کی تعریف کرے گا، اپنے جملوں سے اسے اعتبار سونپے گا۔ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی سمجھے بیٹھی، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ جواب دو، میں نے کچھ پوچھا ہے۔ جبران کرخت لہجے میں بولتے ہوئے اس کی کلائی مروڑتے اس کو جھٹکا دے چکا تھا، جس سے مرحا اس کے سینے سے جا لگی۔ جبران، مجھے بازو میں درد ہو رہا ہے۔ مرحا نے زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تو ایسے بہت سے درد ملنے ہیں، کس درد پر ہوگی؟ وہ معنی خیزی سے آنکھ دبا کر بولا، لہجہ پل میں خمار بھرا ہو چکا تھا۔ مرحا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تھا وہ پل میں تولا پل میں ماشا؟ جانے اس کی زندگی اس کے ساتھ کیسی کٹنے والی تھی۔ جبران، مجھے چینج کرنا ہے، مرحا نے اس کا نرم لہجہ محسوس کرتے آہستہ آواز میں کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبران بیڈ پر پیچھے کی طرف گھرتے اسے بھی اپنے سینے پر گرا گیا۔ مرحا شرم سے سرخ پڑی۔ پارلر کس کے ساتھ گئی تھی؟ اس کے ناک سے نتھ نکالتے وہاں اپنے سلگتے لب رکھتے وہ مدھم آواز میں استفسار کرنے لگا۔ مرحا نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت اسے اس سوال کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ میں ایک سوال بار بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں، جتنی اچھی طرح سمجھ لوگی اتنی ہی تمہارے لیے آسانی رہے گی۔ جبران اس کی خاموش رہنے پر سر اوپر اٹھائے اس کی گردن کو داغدار کرنے لگا۔ مرحا نے بامشکل اپنی سسکیاں روکی۔ اشفاق بھائی کے ساتھ گئی تھی، اس کی شدت پر تڑپتے ہوئے مرحا نے جواب دیا۔ کیوں؟ میں مر گیا تھا کیا؟ اس اشفاق کے ساتھ کیسے گئی تم؟ اس کی گردن ہاتھ سے دبوچتے وہ مرحا کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے بولا۔ جبران، گردن پر دباؤ پڑنے پر مرحا کی آنکھیں ابل کر باہر کو آئیں۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں جبران کو پکارتے اپنی چوڑیوں اور مہندی سے سجے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ شش، آواز نہ نکلے تمہاری۔ اس کو بیڈ پر پٹکتے جبران نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر اس سے دور کیا۔ مرحا تو حیرت سے بس اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی اپنی پہلی رات کی دلہن کے ساتھ یہ سب بھی کرتا ہے؟ دوبارہ میں تمہیں کسی غیر مرد سے مدد لیتی نہ دیکھوں، اس کے کانوں سے آویزیں نکالتے ہوئے بولا۔ ساتھ ہی اس کے گلے میں پہنا ہار بھی اس نے نکال دیا۔ سمجھ آیا؟ اس کے جواب نہ دینے پر سرخ نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ جی۔
میرہا نے ڈرتے ہوئے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جاؤ چینج کر کے آؤ، تمہارے کپڑے باتھ روم میں ہیں۔ اس کے اوپر سے اٹھتے جبران بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھتا، سگریٹ سلگانے لگا۔ میرہا بیڈ سے اٹھتی گرتی پڑتی ہوئی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے کچھ منٹوں میں وہ بلیک سلک کے نائٹ گاؤن کی ڈوریاں باندھے ہوئے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ادھر آؤ، جبران نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے اپنے قریب بلایا۔ میرہا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس تک پہنچی تو جبران نے ٹیبل پر سگریٹ مسل کر بجھائی۔ دھواں ہوا میں چھوڑتے وہ میرہا کو کھینچتے ہوئے اپنے سینے پر گرا گیا۔ میرہا خاموش لیٹی ہوئی تھی۔ جبران نے جا بجا اس کی گردن پر لب رکھے، رخ پلٹتی اسے اپنے نیچے کیا۔ چند پل اس کا میک اپ سے پاک چہرہ دیکھنے کے بعد اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ میرہا کی جان تب ہوا ہوئی جب اسے اپنے نائٹ گاؤن کی ڈوریاں کھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی، لیکن اس کی قربت میں ہلکا ہلکا لرز رہی تھی۔ پردے سرکتے گیا اور وہ اسے اپنے جنون سے روشناس کرواتا گیا۔ میرہا، جبران سوتی ہوئی میرہا کا کندھا ہلاتے وہ نرم لہجے میں بولا۔ میرہا پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ کروٹ بدل گئی۔ میرہا گیٹ اپ، اس بار اس نے سرد لہجے میں کہا۔ جی۔ میرہا بلینکٹ سے اپنے وجود کو کور کی اٹھ کر بیٹھی۔ 5 منٹ میں فریش ہو کر میرا ناشتہ بناؤ، میں کچھ امپورٹنٹ میل چیک کر کے نیچے آتا ہوں، جبران نے نارمل انداز میں کہا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا اپنے بال برش کرنے لگا۔ جبران، آپ آفس جا رہے ہیں؟ میرہا کی حیرت سے بھرپور آواز گونجی، لیکن جبران بنا غور کیے اپنے کف لنکس لگانے لگا۔ جبران، میرہا نے اس کو دیکھتے پھر سے پکارا۔ جبران نے رخ پلٹتے اسے دیکھا جو اس کی شرٹ میں سینے سے بلینکٹ جھکڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ اور آپ آفس جا رہے ہیں؟ میرہا نے پلکیں جھکاتے ہوئے پوچھا۔ اسے یوں جبران کے سامنے بیٹھتے شرم آ رہی تھی۔ کیا مطلب آفس جا رہے ہیں؟ جبران نے آئی برو چکا کر سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ شام ولیمہ ہے اور آپ آفس جا رہے ہیں؟ اس بار میرہا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بے فکر رہو جان، ولیمے سے پہلے آ جاؤں گا اور تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے لیے بیوٹیشین گھر آ جائے گی۔ ابھی اٹھو اور فریش ہو کر میرا ناشتہ تیار کرو۔ جبران اس کے قریب جاتے نرم لہجے میں بولتا، اس کی پیشانی چوم گیا۔ میں؟ میرہا نے حیرت سے اپنی طرف اشارہ کرتی اس کو دیکھا۔ تو اور کون بنائے گا؟ میرہا، میری ایک بات اچھی طرح یاد کر لو، میرا ہر کام تم خود کرو گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جبران نے اس کی گردن اور گال کے درمیان ہاتھ رکھتے سخت لہجے میں اسے بابر کروایا۔ تو میرہا اسے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ بہت حیران تھی۔ جبران کے چہرے پر گزری رات کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ تو اس کی اور اپنی نئی زندگی کی پہلی صبح کی مبارکباد بھی نہیں دے کر گیا تھا، نہ ہی اس نے میرہا کو منہ دکھائی دی تھی۔ یہ کیسی محبت تھی اس کی؟ اس نے تو محبت کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن یہاں تو جبران سب کچھ الٹ ہی کر رہا تھا۔ میرہا کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ قید خانے میں آ چکی ہو۔ اس کا اپنا کوئی نہیں تھا۔ وہ ہاسٹل میں رہتی تھی، وہ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھی۔ 1 ماہ پہلے جبران کی ان کی یونیورسٹی میں کسی کام کی وجہ سے وہ گیا تھا۔ وہاں اس کی ملاقات میرہا سے ہوئی۔ وہ اسے پہلے ہی نظر میں پسند آ گئی۔ جبران ہر روز اس کو دیکھنے کے لیے یونیورسٹی کا چکر لگاتا۔ کافی دن بعد میرہا نے نوٹس کیا تو اس سے ملنے پہنچ گئی تاکہ سوال کر سکے کہ وہ کیوں اس کو گھورتا ہے، اور اس نے ہمت کرتے ہوئے پوچھ بھی لیا، جس پر جبران نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ میرہا کے لیے بہت اچانک تھا، وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ کچھ دن بعد شام میں وہ کیفے سے اپنے ہاسٹل واپس جا رہی تھی جب سامنے سے 2 لڑکے اس کی طرف بدتمیزی کرنے لگے۔ وہاں سے جبران نے اسے بچایا۔ اس دن وہ بہت غصے میں تھا۔ اس نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتی۔ میں تم سے نکاح آج ہی کروں گا۔ پھر وہ وہیں سے میرہا کو لے کر اپنے گھر جانا چاہتا تھا، لیکن میرہا نے منع کر دیا۔ جو اس کے پروفیسر بھی تھے، جبران اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو ان سے بات کرے۔ در حقیقت آج جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اس سے بہت بری طرح ڈر گئی تھی، اور جبران اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس نے انکار نہیں کیا۔ جبران اسے اس کے گارڈن کے پاس لے گیا۔ وہیں جبران نے ان سے بات کی، جس پر جبران کے کافی اطمینان دلانے کے بعد اس کے گارڈین مان گئے۔ وہ میرہا کا نکاح جبران کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ انہوں نے سیمیسٹرز کے بعد کی ڈیٹ طے کر دی، اور اس تاریخ تک جبران نے اپنے ہر ایک ایکٹ سے
مرہا کو اپنی محبت کا یقین دلایا تھا۔ وہ کبھی اس سے تحفے بھیجتا، کبھی اس کو ریسٹورنٹ لے جاتا، کبھی آدھی رات کو اسے ملنے آتا۔ مرہا نے اس کی ایک ایک ایکٹ سے محبت چھلکتی دیکھی تھی۔ اس کو بھی جبران سے محبت ہونے لگی تھی۔ اس کے لیے سب نیا تھا لیکن اچھا لگ رہا تھا۔ شادی تک وہ جبران کی محبت میں پور پور ڈوب گئی تھی۔ اس نے بھی خوشی خوشی اپنی شادی انجوائے کی تھی۔ ولیمے کا فنکشن ان کے مینشن میں ہی تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ جبران کے تمام بزنس کولیگز، اس کے دوست اور بہت سارے گیسٹ تھے۔ میل اور فیمیل کے لیے پارٹیشن تھی۔ اس نے مرہا کے ساتھ فیمیل سائڈ سے انٹری کی تھی۔ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ میل سائڈ پر جا چکا تھا۔ پارٹیشن پر اس کے دوستوں نے اس کا کافی مذاق اڑایا تھا، جس پر اس نے اپنے غصے کو بامشکل ضبط کیا تھا۔ ولیمہ خیر خیریت سے اختتام کو پہنچا تھا۔ جبران اپنے دوستوں کو رخصت کرتا لاؤنج میں داخل ہوا۔ سامنے ہی مرہا ان کے گلے لگے کھڑی تھی۔ جبران نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینجی۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ ارے جبران بیٹا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے مرہا کی پیشانی چومتے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور جبران کی طرف بڑھے۔ میں تم سے مل کر جانا چاہتا تھا، دراصل تم سے کہنا چاہتا تھا میری مرہا کا خیال رکھنا، اس نے بہت دکھ تکلیفیں جھیلی ہیں۔ وہ آگے بڑھتے جبران کے گرد حصار باندھ گئے۔ جبران نے ہونٹ بھینچے، اس کے جبڑے تن گئے تھے۔ اس نے ان کے گرد حصار نہیں بنایا تھا۔ بے فکر رہیں، اس کا خیال تو میں بہت اچھے سے رکھوں گا۔ جبران کی آواز گونجی۔ مرہا اس کے سرد لہجے پر کانپ گئی۔ جبران کی نگاہیں اس پر ہی تھی جو صوفے کے پاس کھڑی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ میں چلتا ہوں اب۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ جبران کا لہجہ انہوں نے بھی محسوس کیا تھا، پر سر جھٹک گئے۔ بھلا خود ان سے مرہا کا ہاتھ مانگنے والا اس کو کبھی سرد نگاہ سے بھی دیکھے گا؟ نہیں تو پھر اس کے ساتھ اس لہجے میں بات بالکل نہیں کرے گا۔ انہوں نے اپنی ہی سوچ کی نفی کی۔ وہ چلے گئے تو لاؤنج میں خاموشی چھا گئی تھی۔ جبران کے والد باہر کے ملک میں رہتے تھے۔ وہ اپنے مینشن میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہمہ وقت نوکروں کی فوج ہوتی تھی، لیکن اس وقت سب ہی اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ مینشن میں رہنے والے سب ہی انکسی جا چکے تھے۔ جبران، مرہا مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ چٹاخ! مرہا کے گال پر تھپڑ اتنی زور کا پڑا کہ اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی 2-3 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ مرہا نے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی نامحرم کے گلے لگنے کی؟ سچ سچ بتانا مرہا، کون تھا وہ؟ تمہارا گارڈین تھا؟ پھر بھی تھا تو نامحرم نہ؟ کہیں تمہارا عاشق تو نہیں ہے؟ اس کی کلائی مروڑ کر پشت پر لگاتے وہ چلایا۔ کانچ کی چوڑیاں ٹوٹنے سے مرہا کی کلائی میں لگی، ساتھ ہی جبران کی ہتھیلی میں بھی۔ جبران، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میرے؟ مرہا زخمی لہجے میں بول ہی رہی تھی جب جبران نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں وہی کہہ رہا ہوں، وہ تمہارا عاشق۔ تم اتنی گر سکتی ہو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جبران سرخ نظروں سے اسے دیکھتا اس کی کلائی چھوڑتے اس کو صوفے پر دھکا دے گیا۔ بس جبران، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ مرہا تڑپتی ہوئی صوفے پر اٹھ کر اس کے مقابل آئی تھی۔ الزام؟ میں الزام لگا رہا ہوں؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے اس شخص کو تمہارا سر چومتے ہوئے۔ جبران نے اس کے کندھوں کو مضبوط گرفت میں دبوچتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ ہاں چوما انہوں نے میرا سر، لگایا مجھے گلے سے۔ تو کیا گناہ کر دیا انہوں نے؟ مرہا اس کی سرخ نگاہوں سے دل ہی دل میں ڈرتے ہوئے بظاہر مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ یہ گناہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ تمہارا؟ جبران غرایا تھا، لیکن مرہا کی آواز اس بار اس سے اونچی تھی۔ کیونکہ وہ میرے محرم ہیں، میرے ماموں ہیں، کوئی غیر نہیں ہے۔ میرے ماموں ہی میرے گارڈین ہیں۔ آپ اپنی سوچ میں اتنا گر گئے، آپ نے ان کا اور میرا ایج ڈفرنس تک نہیں دیکھا۔ مرہا اونچی آواز میں چلائی۔ جبران نے دنگ ہوتے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی گرفت مرہا کے کندھوں پر نرم پڑی تھی۔ مرہا اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے جھٹکتی پیچھے ہوتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا مرہا کو دیکھتا رہا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ جبران اس کے قریب جاتے نیچے بیٹھتا نرم لہجے میں بولا۔ آپ نے پوچھا ہی کب؟ اس کی آواز نہ زیادہ اونچی تھی نہ نرم،
بس آتے ہی مجھ پر چلانا شروع ہو گئے، ہاتھ تک اٹھا دیا۔ مرہا نے اس کی طرف بھیگی آنکھوں سے دیکھا۔ جبران دیوانہ وار اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جانتا ہوں غلطی ہو گئی، معافی مل سکتی ہے میری ایک دن کی دلہن سے۔ جبران نے جھکتے ہوئے اس کے ہاتھ پر لب رکھے۔ مرہا ویسے ہی بیٹھی رہی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ تم جو کہو گی وہی دلاؤں گا۔ جبران اس کے برابر بیٹھتی اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں پکڑتی، اس کے رخسار پر انگوٹھا رگڑتا مدھم لہجے میں بولا، کچھ نہیں چاہیے جبران۔ مرہا نے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ کچھ تو چاہیے ہوگا میری مرہا کو۔ جبران اس کے گال پر تھپڑ کا نشان دیکھتے وہاں اپنا لب رکھتے بولا، آپ اپنا اعتبار دے دیجئے، کافی ہے میرے لیے۔ مرہا نے اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں تم پر اعتبار کرتا ہوں مرہا، بس میں ذرا غصے میں تھا، سمجھو نا۔ کب تک ناراضگی رکھو گی؟ بس کر دو۔ جبران اس کو اپنے سینے پر گراتے ہوئے اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ ہنس دو آپ، جبران نے اپنی مونچھیں اس کے گال پر رگڑتے ہوئے کہا۔ مرہا مدھم سا مسکرا دی۔ جبران کہا لگاتا اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ مرہا نے اس کے سینے میں منہ چبا لیا۔ اس کے ذرا سے نرم لہجے پر مرہا سب کچھ بھلا گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی جبران کی جنون خیزی شروع ہو چکی تھی اور مرہا اس کی شدت پر تڑپتے ہوئے اسے برداشت کر رہی تھی۔ تم یہاں کہاں بیٹھ رہی ہو؟ اس کو سرد نظروں سے گھورنے لگا۔ کیا مطلب کہاں بیٹھ رہی ہوں؟ ناشتہ کرنے لگی ہوں، مرہا نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم یہاں نہیں بیٹھ سکتی مرہا، میں جب تک ناشتہ کر رہا ہوں یہاں میرے قریب کھڑی رہو، اگر مجھے کچھ چاہیے ہوا تو تم ہی دو گی۔ جبران نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی جبران؟ مرہا نے حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہی بات ہے، ہمارے گھر کا رواج ہے، میری موم بھی آج تک ڈیڈ کے قریب ایسے ہی کھڑی رہتی تھی۔ جبران نے سرد نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ مرہا چاروں ناچار اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ یہ وہ جبران تھا ہی نہیں جو رات کو اس کے قریب تھا، وہ جبران تو اس کے کان میں مدھم سرگوشیاں کرتے اسے شرمانے پر مجبور کر رہا تھا، اور یہ جبران سخت گیر تھا، اس کی طرف پلٹ کر دیکھ تک نہیں رہا تھا۔ مرہا خاموشی سے اس کے قریب کھڑی رہی اور جبران ناشتہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ میں آفس جا رہا ہوں، ناشتہ کر لینا جان، واپسی پر تمہارے لیے ایک اچھا سا گفٹ لاؤں گا۔ جبران کھڑے ہو کر اس کی پیشانی چومتے، اس کے سر ہلانے پر اس کا گال تھپ تھپاتے وہاں سے جا چکا تھا۔ مرہا گم سم سی ٹیبل پر بیٹھتی کھانا زہر مار کرنے لگی۔ حازم، یہ فائلز مجھے دو، اور جس فائل میں کریکشن کرنے والی ہے اسے یہ کر کے لاؤ، اور نیکسٹ میٹنگ کب ہے؟ مصروف انداز میں فائلز اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ اپنے لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا۔ سر، آپ کی نیکسٹ میٹنگ 1 گھنٹے بعد ہے، فائل میں کریکشن کرتے میں آپ کو 10 منٹ تک دکھاتا ہوں۔ حازم سنجیدہ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے۔ جبران نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہائے جبران، وہ بنا اجازت اندر داخل ہوتی چہکتے ہوئے بولی۔ ہائے قندیل، جبران خوشگوار حیرت کے ساتھ بولا۔ حازم نے ایک نظر اس پر ڈالتے اپنی آنکھوں کا زاویہ بدل لیا۔ قندیل بے حد شارٹ ڈریس میں ملبوس تھی۔ ہائے مسٹر ہینڈسم، حازم کے پاس جاتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ سر، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ حازم بنا اسے جواب دیے نظریں جھکائے وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ کیا ہے جبران، تم نے مجھ سے اتنا بڑا دھوکہ کیا، تم شادی کر چکے ہو، مجھے بتایا تک نہیں۔ قندیل اس کے قریب جاتے اس کی چیئرز کے دونوں ہینڈلز پر ہاتھ رکھتے بولی۔ جھکنے سے اس کی گہرائیاں واضح ہونے لگی تھی۔ تم اپنے شوٹ میں بزی تھی، میری کال تک نہیں اٹھائی اور میں نے میسج کیا تھا۔ جبران اس کی نازک کلائی پکڑ کر کھینچتا اسے اپنی گود میں گرا گیا۔ او مسٹر ڈسپریٹ، شادی ہو چکی ہے تمہاری؟ قندیل اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اس کی گود سے اٹھ گئی۔ جبران نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ کمان، تمہیں کب سے فرق پڑنے لگا؟ وہ اٹھتا ہوا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے سینے سے لگا گیا۔ ہاں، قندیل مدھم سا ہنستی اس کے مزید قریب ہوئی۔ اتنے میں ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ جبران اس پر سے گرفت ہٹاتے اپنی کرسی پر بیٹھتا، دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دے گیا تھا۔ باہر حازم تھا۔ وہ اجازت ملنے پر اندر داخل ہوتے جبران کے ساتھ فائل ڈسکس کرنے لگا۔ قندیل سامنے صوفے پر بیٹھتی محبوبانہ نگاہوں سے حازم کو دیکھ رہی تھی، جو جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ قندیل کے فون پر ڈائریکٹر کی کال آئی تو وہ جبران کو اشارہ کرتے
وہاں سے جا چکی تھی۔ حازم کافی دیر تک اس کے ساتھ فائل ڈسکس کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ دونوں میٹنگ کے لیے چلے گئے۔ گھر میں ڈھیروں ملازمائیں ہونے کے باوجود بھی مرحا اس کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ پھر آفس کے کپڑے تیار کرنا ہوں یا اس کے لیے کھانا بنانا، اس کے کپڑے پریس کرنا ہوں، یہاں تک کہ اس کے جوتے تک وہ پالش کرتی تھی۔ جبران کی محبت بس اس کے لیے رات کے وقت ہی جاگتی تھی، ورنہ دن بھر وہ انجان بنا رہتا۔ آفس سے کبھی اس نے ایک میسج اور کال تک نہیں کی تھی۔ اس کی یونیورسٹی شروع ہو گئی تھی، لیکن جبران نے اسے منع کر دیا تھا کہ کیا کرے گی وہ پڑھ کر۔ اس کی شادی ہو چکی ہے، اس کو اپنے گھر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ مرحا خاموشی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ میڈیکل کی پڑھائی کر رہی تھی، ڈاکٹر بن رہی تھی، اس کا سارا خرچہ اس کے ماموں کرتے تھے، لیکن اب جبران کے ذمہ تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ مرحا گھر پر دھیان دے اور بچوں کے بارے میں سوچے، اور مرحا خود کو اکیلا محسوس کرتی اس کا ہر حکم سر جھکا کر مان رہی تھی۔ ابھی وہ شام کا کھانا تیار کرتی باہر آئی، اس وقت ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ اپنی سوچ میں گم لان میں چہل قدمی کر رہی تھی جب جبران کی سرد آواز گونجی۔ کار پورچ یہاں سے کافی فاصلے پر تھا، اس لیے وہ اس کا گھر میں داخل ہونا محسوس نہ کر پائی، اور نہ ہی اسے یہ پتا چلا کہ وہ کب اس طرف آیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ باہر کیا کرنے آئی تھی؟ اس کے سر پر کھڑا وہ سرد لہجے میں بولا۔ جبران، میں اب یہاں بھی نہیں آ سکتی، مرحا نے اس بار تھوڑا غصے سے کہا۔ وہ ان گزرے مہینوں میں بس یہی چاہتا تھا کہ مرحا کمرے میں ہی قید ہو کر رہے، اسے ملازمین تک سے بات نہیں کرنے دیتا تھا۔ نہیں آ سکتی تم یہاں، باہر کتنے ملازمین ہیں، اگر کسی کی تم پر نظر پڑ جاتی تو؟ جبران بے غصے سے بولتا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا اندر کی طرف بڑھا۔ جبران، مرحا احتجاجی طور پر بولی، شش، آواز نہ نکلے تمہاری، کھانا لگاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اس کا لاؤنج میں لا کر چھوڑتا اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کر آیا۔ بھاری بوٹوں کی دھمک کے ساتھ وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مرحا اس کے جانے کے بعد مرے مرے قدموں کے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کھانا کھاتے ہی وہ پہلے والے جبران سے بالکل مختلف ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنے لگا، اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا، اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگائے۔ اسے حکم دے گیا تھا کہ کل اس کے تمام دوست یہاں دعوت پر آ رہے، تو سب تیاری بہت اچھی ہونی چاہیے۔ ملازماؤں کی مدد لیتے اچھا سا کھانا بنا دے۔ وہ اس کے لیے ایک گفٹ بیگ بھی لایا تھا، جس میں کل اس کے لیے پہننے کے لیے ایک سفید رنگ کا انارکلی فراک تھا، ساتھ میں ڈائمنڈ کی جویلری تھی۔ مرحا کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، خاموشی سے اسے برداشت کرنے لگی۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر جبران اس سے چاہتا کیا تھا۔ وہ اس پر شک کر رہا تھا، یہاں تک کہ اسے ملازماؤں کے سامنے نہیں آنے دیتا۔ اوپر سے پہلے دن ہی وہ اس پر اس وجہ سے ہاتھ بھی اٹھا گیا۔ یہ اس کی کیسی محبت تھی کہ وہ اس پر اعتبار تک نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ وہ بس خاموشی سے اس کا ہر حکم مان رہی تھی کہ کہیں وہ دوبارہ اس پر ہاتھ نہ اٹھا دے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتی تھی، لیکن یہاں اس کی زندگی کا سوال تھا۔ اگر وہ یہاں سے واپس جاتی تو اسے اپنے ماموں کے پاس ہی جانا پڑتا، جو پہلے ہی ممانی کے طعنوں سے بچتے ہوئے بامشکل اس کی فیس دیتے تھے۔ اپنا خرچہ وہ خود ایک اسکول میں ٹیچنگ کر کے چلا رہی تھی، لیکن اب تو وہ ایسا بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ اس سے چھٹکارا چاہتی بھی تو کیا جبران کبھی اسے خود سے الگ ہونے دیتا؟ وہ اس کی جان نکال دیتا۔ مرحا کو اس وقت شدت سے اپنے ماں باپ کی یاد آئی۔ مرحا نے سر موڑتی اس کی طرف دیکھا، جو اسے رخ موڑے مدھم خراٹوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ مرحا کی آنکھیں پل میں بھیگی، اس کے آنسو آرزوؤں پر بہنے لگے۔ مرحا نے بے دردی سے اپنے آنسو رگڑے، اپنے کپڑے درست کرتے وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ واپس آئی تو اس کے بال گیلے تھے۔ وہ نہا کر آئی تھی، بالوں کو برش کر کے کمر پر پھینکتے وہ حجاب کرتی جائے نماز بچھائے نماز پڑھنے لگی۔ اس کے آنسو شدت سے گر رہے تھے۔ وہ لرزتے ہوئے کپ کپاتے لبوں کے ساتھ دعا میں ہاتھ اٹھائی بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھتی ہوئی جائے نماز اس کی جگہ پر رکھتی صوفے پر لیٹ گئی۔ واہ بھابھی، کھانا بہت زبردست بنایا آپ نے، ماجد نے ہنستے ہوئے بولا۔ جبران نے جبرن مسکراتے ہوئے سر ہلاتے مرحا کو شربار نظروں سے دیکھا۔
وہ اس کی سرخ آنکھوں کا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی، اس لیے وہاں سے غائب ہونا ہی بہتر سمجھا۔ میں آپ سب کے لیے فروٹ رائفل لے کر آتی ہوں، مرہا کہتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی۔ ویسے تیری اس چھپکلی سے تو بھابھی کافی بہتر ہے، اسجد نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ شاید وہ صرف ٹائم پاس ہے اس کا، بھابھی بہت پیاری ہیں، جبران انہیں اپنی کسی وجہ سے کھو مت دینا، ماجد نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ تجھے بڑی فکر ہو رہی ہے، جبران نے جواباً اس کو گھورتے ہوئے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ ماجد صحیح کہہ رہا ہے، راہب نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ تم لوگ اپنی بکواس بند کرو، جبران ان سب کو گھورتے ہوئے بولا۔ ہیلو ایوری ون، وہ چہکتی ہوئی ان سب کے نزدیک پہنچی۔ لو آ گئی اس کی چھپکلی۔ اسجد مدھم آواز میں بولا کہ ان کے قریب آتی قندیل سن نہیں پائی۔ ہاؤ آر یو ایوری ون؟ جبران کے پاس بیٹھتی وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ابھی تک تو ٹھیک تھے، اسجد کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ میرا مطلب ہے ٹھیک ہے، آپ سنائیں۔ ان سب کے گھورنے پر اسجد نے جلدی سے اپنا جملہ درست کیا۔ جبران تم نے اپنے دوستوں کو انوائٹ کیا لیکن مجھے بتایا تک نہیں۔ قندیل شکوہ کن نگاہوں سے بولی۔ آپ کون سا دوست ہیں؟ اسجد کی دو زبان پھر سے پھسلی تھی۔ تم اسے چھوڑو، کل تم نے ہی میسج کیا تھا نا کہ آج سارا دن بزی ہو، اس لیے ہی نہیں تمہیں بلایا۔ جبران اسجد کو گھورتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے بولا۔ ہاؤ سویٹ، تم میرا کتنا خیال رکھتے ہو۔ وہ جبران کے کندھے پر سر رکھتی دونوں بازو اس کے ہاتھ میں ڈال گئی۔ اس سے پہلے جبران اسے کچھ کہتا، مرہا کے پیچھے ہی ملازمہ ٹرالی گھسیٹتی ہوئی وہاں داخل ہوئی۔ اس نے سامنے قندیل اور جبران کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں مرچیاں سی چبھی تھی۔ قندیل سیدھی ہو کر بیٹھتی، اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھنے لگی، جو اس وقت خوبصورت سا فراک پہنے ہوئی تھی، دوپٹہ اچھے سے سر پر جمائے، خود کو مکمل کور کیے، اعتماد سے چلتی ہوئی آئی تھی۔ قندیل تو اس کو دیکھتے ہی منہ ٹیڑھا کر چکی تھی، لیکن جان بوجھ کر جبران سے جڑ کر بیٹھی رہی۔ جبران نے بھی اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ باری باری سب کو باؤل اٹھا کر دینے لگی۔ ماجد کو باؤل دیتے وقت اس کی انگلیاں ماجد کی انگلیوں سے ٹکرائیں، جو جبران کی زیرک نگاہوں سے محفوظ نہ رہ سکی تھی۔ وہ اسی وقت مرہا کو کمرے میں بھیج چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اس کی بال اپنی مضبوط گرفت میں پکڑتے وہ چیخا۔ جبران چھوڑو مجھے، مرہا اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں نمی آ چکی تھی۔ جانے اب کون سا جرم اس کے حصے میں آیا تھا؟ تم نے ماجد کے ہاتھ سے ہاتھ کیسے ٹچ ہونے دیا؟ اس کو بیڈ پر پھینکتا وہ اس کے اوپر اپنا مکمل وزن ڈھالتے چلایا۔ جبران، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں جان بوجھ کر کیوں کروں گی؟ وہ غلطی سے ہوا تھا، مرہا گلوگیر لہجے میں بولی۔ غلطی سے بھی کیوں ٹچ ہوا؟ جبران اس کی گردن پر دانت کاٹتے ہوئے بولا۔ وہ لڑکی بھی تو تمہارے اتنے نزدیک بیٹھی تھی، میں نے پوچھا تم سے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں سے شکوہ نکلا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت، تم مجھ پر شک کرو گی؟ اوقات ہے کیا تمہاری اتنی؟ اس کے گال پر تھپڑ مارتا وہ غرایا۔ مرہا کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے تھے۔ اگر آپ جواب نہیں دے سکتے تو پھر مجھ پر شک کیوں جبران؟ مرہا نے ڈرتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا۔ میں تمہیں اپنے کسی بھی ایکٹ کا جواب دے نہیں ہوں، سمجھی؟ اس کے کان کی لو کو کاٹتا وہ اس کے کان میں غرایا۔ وہ جنونی ہوتا اس کے اور اپنے درمیان حائل پردے اتارتے اس کو اذیت سے دوچار کر گیا۔ مرہا کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ جبران کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر لہرا رہا تھا جب مرہا کی انگلیاں ماجد کی انگلیوں سے ٹچ ہوئی تھی۔ ماجد کو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن مرہا کی جان اس نے اچھے سے فنا کر دی تھی۔ وہ اس کے اور قندیل کے رشتے کی وضاحت مانگ رہی تھی، اور جبران کبھی مر کر بھی اس کے سامنے اپنا قندیل سے رشتہ کھولنے کا روادار نہیں تھا۔ وہ خود اپنے جذبات کو خود نہیں سمجھ پاتا تھا۔ آخر وہ اس لڑکی کو لے کر اتنا جنونی کیوں ہے؟ قندیل کے لیے تو کبھی اس نے ایسا کچھ نہیں فیل کیا تھا، لیکن اتنا تو طے تھا، اگر یہ لڑکی کبھی اس کی پہنچ سے دور جاتی تو وہ اس کے جان لینے میں ذرا برابر بھی دیر نہ کرتا۔ آدھی رات کے بعد مرہا پھر جائے نماز پر ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی۔ اس کے آنسو اس کی ہتھیلیوں پر گر رہے تھے۔ کتنے ہی دن گزر گئے تھے، جبران اس سے لاتعلق سا ہو گیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح اس کے کام ضرور کرتی تھی، جبران کا لہجہ اس کے لیے
ہر لمحہ سرد رہنے لگا۔ ایک عجیب سی دیوار ان کے بیچ آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے آج جبران کے لیے اس کے آفس لنچ لے جانے کی تیاری مکمل کی۔ وہ جبران کی پسند کا کھانا اس کے آفس لے جا کر اس کو خوش کرنا چاہتی تھی، تاکہ ان کے بیچ جو یہ دیوار آ چکی ہے وہ گر سکے۔ وہ اس کا شوہر تھا، ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی تھی، تو کیا وہ اس کے لیے اتنا سا کر کے اسے خوش نہیں کر سکتی تھی؟ اس نے لنچ تیار کیا اور آفس کے لیے نکل گئی۔ مینشن میں کار اور ڈرائیور تھے جو اس کو بآسانی آفس لے گیا۔ ریسیپشن پر اس نے بتایا کہ وہ جبران کی بیوی ہے، تو ریسیپشن آسانی سے اسے جبران کے 3rd فلور پر آفس کا بتا دیا۔ وہ لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ لفٹ کے اندر داخل ہوئی تھی کہ کوئی سر جھکائے ہاتھ میں فائل پکڑے لفٹ میں داخل ہوا۔ مرحا ایک کونے میں کھڑی ہو گئی، جبکہ سامنے والے نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تک نہیں اور نظریں جھکائے اپنی فائل پر مرکوز کیے اسے آگے کھڑا ہوا۔ مرحا لفٹ میں اس کو دیکھتی رہی، بھلا ایسے لوگ بھی تھے اس دنیا میں؟ لفٹ کھلی تو وہ باہر نکلی۔ وہاں سے دائیں طرف جاتے پہلے ہی جبران کا آفس تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھتے اس کی آنکھیں پھٹی۔ قندیل جبران کی گود میں بیٹھی اس کے ہونٹوں پر جھکی ہوئی تھی۔ جبران کا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں تھا، دوسرا کمر پر۔ حازم جو فائل لیے اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ یہ منظر دیکھتا شرمندہ ہوتا واپس چلا گیا، جبکہ جبران جو دروازہ کھلنے کی آواز پر دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، سامنے ہی مرحا کو کھڑے دیکھ کر وہ جھٹکے سے قندیل کو خود سے دور کر گیا۔ مرحا؟ جبران کے لب پھڑ پھڑائے۔ قندیل نے پلٹ کر مرحا کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک فخریہ سے مسکراہٹ آ گئی۔ مرحا ڈبہ وہیں پھینکتی واپس بھاگ گئی۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا، اب میں اسے کیا جواب دوں گا؟ جبران نے قندیل کے بازو کو جھٹکا دیتے ہوئے بولا۔ وہی ڈارلنگ جو سچ ہے۔ قندیل اس کی گال پر لب رکھتے اپنا ہینڈ بیگ لیتے وہاں سے چلی گئی۔ جبران اپنا ماتھا مسلتا واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے مرحا پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا کہ وہ یہاں آئی تو آئی کیوں؟ آخر جس راز کو وہ چھپانا چاہتا تھا وہ اس کے سامنے آ چکا تھا۔ تم آفس کیوں آئی تھی؟ لاؤنج میں داخل ہوتے سامنے ہی مرحا کو بیٹھے دیکھ کر وہ اس کے سر پر آر پہنچا۔ میں آفس کیا کرنے گئی تھی اس بات کی وضاحت میں دوں گی، لیکن اس سے پہلے وہ لڑکی آپ کے ساتھ وہاں کیا کر رہی تھی آپ اس کی وضاحت دیں گے؟ مرحا زخمی لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے بہت زیادہ رو چکی ہو۔ میں کیوں تمہیں وضاحت دینے لگا؟ جبران نے سرد لہجے میں کہتے اپنا بیگ ٹیبل پر رکھا۔ آپ وضاحت کیوں نہیں دیں گے؟ مرحا اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ مرحا جاؤ کھانا لگاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ جبران سخت لہجے میں بولتا آگے بڑھنے لگا۔ آج آپ کہیں نہیں جا سکتے جبران، مجھے وضاحت چاہیے۔ مرحا اس کے سامنے آتی ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ پیچھے ہٹو مرحا۔ جبران نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں ہٹوں گی۔ مجھ پر آپ نے 2 بار ہاتھ اٹھایا، اور شک کا تو چھوڑ ہی دو۔ پہلے میرے ماموں جان کو لے کر مجھ پہ شک کیا، پھر ماجد بھائی کو لے کر، یہاں تک کہ مجھے باہر بھی نکلنے نہیں دیتے۔ کون تھی وہ لڑکی؟ کس کو آپ نے میری جگہ دے دی؟ مرحا پھٹ پڑی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا جبران کو مار مار کر لہو لہان کر دیتی۔ وہ میری پہلی بیوی ہے۔ ڈیم، مجھے اولاد چاہیے تھی، اس لیے تم سے شادی کر لی۔ جبران اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس پر مضبوط گرفت جماتے اس کے کان میں غرایا۔ اتنا بڑا دھوکہ؟ مرحا نے تڑپتے ہوئے اسی خود سے الگ ہونا چاہا۔ کیا ہوا؟ دور کیوں ہو رہی ہو؟ سچ سننے کے بعد اپنے کسی عاشق کے پاس جانا چاہتی ہو؟ جان لو ایسا کبھی نہیں ہوگا، تم میرا جنون بن گئی ہو۔ کبھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں، اور میری اولاد بھی تم ہی پیدا کرو گی۔ جبران اس کے لبوں پر شدتیں ڈھاتا اس کو کھینچتا ہوا کمرے میں لے گیا، جہاں آج پھر سے ایک بار اس کے جذبات کے ساتھ بری طرح سے کھیلا گیا۔ اس دن کے بعد سے مرحا کو ایک چپ لگ گئی۔ جبران کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہ تھا۔ اگر اس نے اولاد کے لیے دوسری شادی کی تو اس میں کیا بڑی بات تھی؟ اس نے خود کو کہیں بھی گھلٹی ثابت نہیں ہونے دیا۔ لیکن مرحا کا کیا؟ اس کو دھوکے میں رکھا، اس سے جھوٹ بول کر شادی کی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کی زندگی برباد کرتی۔ اب بھی وہ جب مرحا کے قریب آتا تھا وہ اسے یہی کہتا کہ اس کو اپنی اولاد چاہیے، اور مرحا خاموشی سے رات بھر اس کو برداشت کرتی رہتی۔ آج صبح سے وہ بخار میں بری طرح پھنک رہی تھی
شدید بخار کے ساتھ اسے چکر بھی آ رہے تھے، لیکن جبران نے بنا اس کی پرواہ کیے اسے بہت جلدی اٹھا دیا کیونکہ آج اسے آفس جانا تھا۔ اس نے چکراتے سر کے ساتھ جبران کے کپڑے نکال کر رکھے، اس کی گھڑی، رومال، پرس سب سیٹ کر کے رکھا، جوتے بھی اس کے بیڈ کے قریب رکھے۔ اب اسے اگر کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ملتی تھی تو وہ بنا لحاظ کیے اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیتا تھا۔ کمرے میں اس کا سامان رکھتے اس نے ناشتہ بنایا، پھر اس کے ناشتہ کرنے تک وہ مامشکل خود کو سنبھالتے اس کے قریب کھڑی رہی۔ جبران نے ایک بار بھی اس سے پلٹ کر نہیں پوچھا تھا۔ وہ ناشتہ کر کے آفس چلا گیا تو مرحا لاؤنج میں پڑے صوفے پر ہی ڈھہ گئی۔ اس میں مزید ہمت نہیں تھی کہ وہ ناشتہ بھی کر پاتی۔ وہ نیم غنودگی میں تھی جب اسے کسی کو خود کو پکارنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ بھابھی آپ ٹھیک ہے؟ ماجد نے فکر مندانہ لہجے میں پوچھا۔ وہ آج صبح صبح ہی ان کے گھر آیا تھا تاکہ جبران سے نئے پروجیکٹ کی فائل لے سکے جو وہ ساتھ مل کر رہے تھے۔ اس نے سائٹ پر وزٹ کے لیے جانا تھا، اس لیے اسے وہ فائل چاہیے تھی۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا تو وہ واچ مین نے کہا بھی تھا کہ جبران آفس چلا گیا، لیکن ماجد نے کہا اسے فائل چاہیے۔ وہ پہلے بھی ایسے ہی آتا جاتا تھا، اپنے مطلب فائل اسٹڈی روم سے لے کر اس کا واپس جانے کا ارادہ تھا، لیکن سامنے ہی لاؤنج میں مرحا کو بے حال حالت میں پڑے دیکھ کر وہ اس کے قریب چلا آیا۔ ماجد بھائی، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ اپنے سامنے ماجد کو دیکھتے مرحا کرنٹ کھا کر کھڑی ہوتی، اپنا دوپٹہ درست کرتی، نقاہت سے بھرپور لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، جی بھابھی مجھے فائل چاہیے، اوپر اسٹڈی میں تھی۔ ماجد نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اسے بتایا، آپ لے لیں۔ مرحا کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن اسے ایک زوردار چکر آیا، وہ گرنے لگی تھی۔ ماجد نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اسے سنبھالا۔ بھابھی آپ یہاں بیٹھیں۔ وہ اس کو صوفے پر بٹھانے کے لیے جھکا تھا۔ دھوکے باز، دھوکے باز، جبران کی گراہٹ گونجی۔ ماجد اسی پل مرحا کو صوفے پر بٹھاتا پیچھے ہوا۔ مرحا اپنی حالت کی پرواہ کیے بنا کھڑی ہوتی، تھر تھر کانپنے لگی۔ دوپٹہ جو پہلے ہی اچھی طرح سے لیا ہوا تھا بار بار اپنے سر پر درست کر رہی تھی۔ تم دونوں مل کر میرے ہی گھر میں مجھے ہی دھوکہ دے رہے تھے۔ جبران ماجد پر ٹوٹ پڑا۔ مرحا وہیں کھڑی لرزتی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جبران تو غلط سمجھ رہا ہے۔ ماجد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، نکل جا یہاں سے۔ اگر آج میں فائل واپس لینے نہ آتا تو مجھے تو تم لوگوں کی اصلیت کبھی پتہ نہ چلتی۔ نکل۔ ماجد کو دھکا دے کر لاؤنج سے نکالتے جبران چیخا تھا۔ ماجد وہاں سے چلا گیا۔ تمہاری اتنی ہمت مجھے دھوکہ دو گی؟ تم مجھے، جبران کو۔ وہ اپنی بیلٹ نکالتے مرحا کی طرف بڑھا۔ نہیں جبران، مرحا کی کمر میں بیلٹ لگا، وہ درد سے تڑپنے لگی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، جبران چیخا تھا۔ مرحا نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ جبران چلایا تو مرحا بھاگتی ہوئی کمرے میں بند ہوئی۔ جبران وہی لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ اس نے طلاق دے دی تھی، یہ کیا کر دیا اس نے؟ وہ اب کیا کرے گا؟ اس کا مرحا کو لے کر جنون بہت بڑھ گیا تھا۔ وہ اسے کسی بھی صورت چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اپنے پاس رکھ کر ہی اس پر ظلم کرنا چاہتا تھا۔ اوپر سے اس نے دھوکہ دیا۔ مرحا نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اس نے اپنے کہے کو سچ کر دیا تھا۔ مرحا کو طلاق دے کر وہ مرحا پر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ صبح سے شام ہو گئی، وہ وہیں بیٹھا رہا۔ کہاں جا رہی ہو؟ مرحا اپنا بیگ لے کر باہر آئی تو جبران کا غصے سے برا حال ہوا۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں، اب آپ کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رہا، مرحا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کمر پر لگی ضرب سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ بخار مزید بڑھ گیا۔ کہیں نہیں جاؤ گی؟ اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ گن نکال کر اس کے سر پر رکھتا ہوا بولا، میں آپ کے ساتھ اب نہیں رہوں گی۔ مرحا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، تمہاری عدت پوری ہوتے ہی حلالہ ہوگا اور تم واپس میرے نکاح میں آؤ گی۔ میں تمہیں کسی صورت یہاں سے بھاگنے نہیں دوں گا۔ جبران 2 قدم اس کی طرف بڑھتا غصے سے گرایا۔ اس نے دن بھر کوئی مولوی نہیں چھوڑا تھا جس سے اس نے پوچھا نہ ہو کہ وہ اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے بیٹھا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اور آگے سے اسے عدت کے بعد حلالہ کا کہا گیا، اور وہ اس بات کے لیے مان بھی گیا تھا۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس لڑکی کو یہاں سے
جانے نہیں دے سکتا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مرحا نے نم لہجے میں کہتے اسے زخمی نظروں سے دیکھا۔ یہی کہا ہے تم دیکھتے جاؤ، ابھی اسی وقت اندر جاؤ۔ جبران اس کے پیچھے دیوار پر گولی مارتے ہوئے چیخا۔ مرحا بھاگتی ہوئی نیچے کے کمرے میں بند ہو گئی۔ جبران کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وقت واپس لیا تھا جس میں اس نے طلاق دی تھی۔ اس نے مرحا کے کمرے کے باہر 2 فیمل گارڈز کھڑی کر دی۔ عدت پوری ہونے تک وہ وہیں رہنے والی تھی۔ 3 وقت کا کھانا اسے وقت پر پہنچایا جا رہا تھا۔ جبران پچھلے 3 ماہ سے کسی اچھے شخص کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا جو بھروسہ مند بھی ہو اور اس کا کہا بھی مان جائے۔ 1-2 لڑکے آئے تھے لیکن ان کی ڈیمانڈز اتنی گھٹیا تھی کہ جبران ان کی دھلائی کر کے انہیں وہاں سے بھیج چکا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا، اب بھی یہی سوچ رہا تھا۔ کل مرحا کی عدت مکمل ہونے والی تھی اور وہ پرسوں کسی بھی حال میں اس کا نکاح حلالہ کے لیے کروانا چاہتا تھا۔ کسی کے دھتکانے پر چونکتا ہوا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، میں نے سب فائلز کی ڈیٹیل آپ کو میل کر دی ہے، مجھے اجازت ہے، حازم سنجیدگی سے کہتا چیئر سے اٹھا۔ جبران کی پرسوچ نظروں کا رخ اسی کی طرف تھا۔ رکو حازم خان، جبران نے اسے دروازہ کھولتے دیکھ کر کہا۔ جی سر۔ حازم نے پلٹتے ہوئے مؤدب انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ حازم، جب تمہارے والد حیات تھے تو میرے ان پر کافی احسانات تھے، پھر تمہیں یہاں نوکری دی۔ جبران نے پین ہاتھ میں گھماتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی سر، بابا نے بتایا تھا۔ حازم نے اسبات میں سر ہلایا۔ تو سمجھو ان احسانوں کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ جبران چہرے پر پر اصرار سے مسکراہٹ سجائے ہوئے بولا۔ سر، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ حازم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ پرسوں صبح 10 بجے میرے گھر پر آ جانا، سمجھ لو تمہیں تمہارے اوپر کیے گئے احسان اتارنے کا موقع دے رہا ہوں، جبران نے سرد لہجے میں کہا تو حازم اسبات میں سر ہلاتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جبران نے سوچ لیا تھا کہ حازم خان سے بہتر کوئی آپشن ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سنجیدہ اور بے انتہا شریف تھا۔ آفس کا سارا سٹاف اس کی شرافت کا گواہ تھا۔ اس نے کبھی کسی لڑکی پر ایک نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ اگر غلطی سے پڑ جاتی تو نظروں کا رخ موڑ لیتا، کبھی واپس پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ کتنی ہی لڑکیاں اس کی شاندار پرسنالٹی دیکھتے اس کے آگے پیچھے پھیرتی تھی، لیکن اس نے کبھی کسی کو لفٹ نہیں کروائی تھی۔ کندیل بھی تو کتنی ہی بار اس کے سامنے ہی حازم کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر چکی تھی، پر اس نے کبھی نظر اٹھا کر کندیل کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ پرسوں ہی حازم کو سب کچھ بتانے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا کہ وہ حلالہ کے لیے اس کا نکاح مرحا سے کروانا چاہتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ 2 دن بھی گزر گئے۔ وہ 9 بجے سے لاؤنج میں بیٹھا حازم کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا۔ حازم کو اس نے 10 بجے کا ٹائم دیا تھا اور قاضی صاحب اور گواہن کو 11 بجے کا۔ اس نے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے سامنے دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 9:45 ہو رہے تھے۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے سگریٹ پیتا دھوئیں کے مرغولے اڑانے لگا۔ جانتا تھا حازم اس کے دیے گئے وقت سے 1 سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوگا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ٹھیک 10 بجے حازم اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سر، آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ سلام دعا کے بعد حازم نے مؤدب انداز میں پوچھا۔ حلالہ، جبران نے یک لفظی جواب دیا۔ حلالہ؟ میں سمجھا نہیں سر۔ حازم نے نہ سمجھی سے کہا، میں مرحا کا حلالہ کروانا چاہتا ہوں، اسے دوبارہ اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، جس کے لیے تم سے بہتر مجھے کوئی آپشن نہیں لگا۔ جبران نے ایک فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حازم شاکڈ انداز میں بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے اسے 3 ماہ پہلے طلاق دی تھی، اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، آج تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہوگا۔ اس کے بعد تمام تقاضے پورے کرتے کل صبح ہوتے ہی تم اسے طلاق دے کر یہاں سے واپس چھوڑ جاؤ گے۔ تمہارے لیے یہ میرے کیے گئے تمام احسانات چکانے کا موقع ہے، اور یہ فائل جو تم دیکھ رہے ہو اس میں طلاق کے پیپرز بھی ہیں، میں بنوا چکا ہوں، ساتھ کچھ پراپرٹی پیپرز بھی جو تمہارے نام کر چکا ہوں میں۔ امید ہے تم انکار نہیں کرو گے۔ جبران نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، کیا وہ راضی ہیں سب کے لیے؟ حازم نے اس بار جبران کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو جبران ہنسا۔ ہاں، وہ راضی ہے، میرے پاس آنے کے لیے مری جا رہی ہے۔ جبران نے سگریٹ کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں دبا لیا تھا۔ سچ وہ نہیں تھا جو اس نے کہا تھا، سچ یہ تھا کہ جبران اس کے پاس جانے کے لیے مرا جا رہا تھا۔
مرہا کو جب سے پتہ چلا کہ وہ آج اس کا نکاح کروانے جا رہا ہے، ساتھ اس نے کل کی طلاق کا بھی بتا دیا تھا، تبھی مرہا نے نکاح سے صاف انکار کر دیا، جس پر جبران نے اسے دھمکی دی تھی کہ اس کے انکار کی صورت میں وہ اس کے ماموں جان کے اکلوتے بیٹے کو جان سے مار ڈالے گا۔ مرہا جانتی تھی اگر اس نے ایسا کہا تھا تو وہ کر بھی گزرتا، اس لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی کو جبران نے اس کی جان قرار دیا تھا۔ حازم بھی اس کے احسانوں تلے دبا تھا، اس کے پاس انکار کا آپشن نہیں چھوڑا تھا جبران نے۔ جانتا تھا اگر اس نے نہ کی تو جبران اس پر سانسیں تنگ کر دے گا، اس لیے راضی ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں گواہان اور قاضی صاحب کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ باقی سب چلے گئے تو دونوں فیمیل گارڈز مرہا کو باہر لے کر آئے، جس کا دوپٹہ شانے پر جھول رہا تھا۔ جبران خان کی نظریں اس کے وجود پر ہی تھی۔ حازم یہ دیکھتے اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ جو بھی تھا اس وقت وہ اس کی عزت تھی، اور اپنی عزت پر بری نگاہ اس کو کسی کی بھی قبول نہیں تھی۔ حازم آگے بڑھتے اپنے کندھے سے شال اتارتے اسے اڑا گیا، خود اس کو اپنے ساتھ لگاتے باہر کی طرف جانے لگا۔ یہ دیکھتے جبران سب کی انتہاؤں پر تھا، لیکن آج وہ اس پر کوئی حق نہیں جتا سکتا تھا، اور یہی تو وہ بات تھی جو جبران کو کسی پل سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ مضطرب سا لاؤنج میں چکر کاٹنے لگا۔ کمرے میں مت آنا، تم میرے شوہر نہیں ہو۔ مرہا اس کو کمرے کا دروازہ بند کرتے دیکھ صوفے سے اٹھتی غرائی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حازم نے اس کے لہجے پر بامشکل غصہ ضبط کیا۔ سچ کہہ رہی ہوں، شوہر ایسے ہوتے ہیں جو کسی اور کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ مرہا کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ کل پھر سے وہ جبران کے شکنجے میں جانے والی تھی۔ نہیں، اب کبھی وہ یہ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ جبران سر نے خود مجھے کہا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے یہ کر رہی ہیں، ورنہ میں کسی صورت نہ مانتا۔ حازم نے اس کے قریب جاتے اس کے کندھوں پر گرفت جماتے ہوئے کہا، میرا دماغ ٹھیک ہے، نہیں کہا میں نے کسی سے یہ سب۔ میں کیوں اس دلدل میں واپس جانا چاہوں گی؟ مرہا اتنی زور سے چیخی کہ اس کے گلے میں خراشیں پڑ گئی تھی۔ دلدل؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ حازم نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ مرہا کو چکر آیا۔ اس سے پہلے وہ گرتی، حازم نے اسے کمر سے تھامتے اپنے قریب کر لیا۔ تم خان ہو نا؟ قاضی صاحب سے سنا تھا تمہارا نام حازم خان۔ خان تو اپنی عزت کے لیے جان تک دے دیتے ہیں، اور تم کل مجھے طلاق دے کر اپنے اس گھٹیا باس کے حوالے کرنے والے ہو۔ مرہا اس کا گریبان پکڑ کر کھینچتی ہوئی غرائی۔ اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، پر آج وہ اپنے لیے لڑنا چاہتی تھی۔ خود کی غیرت پر وار اس سے سہن نہیں ہوا تھا۔ اس نے بے دردی سے مرہا کی کمر جکڑی کہ اس کی سسکیاں بے ساختہ تھی۔ آپ مجھے صاف صاف بتائیں گی کہ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ حازم جبڑے بینچتے ہوئے بولا۔ وہ اسے چھوڑنا چاہتا تھا، پر اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ گر جائے گی، اس لیے اسے اپنے حصار میں لیے رہا تھا، لیکن اب اس پر اپنی گرفت نرم کر چکا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں، مجھے تم سے طلاق نہیں چاہیے۔ مجھے اس دھوکے باز درندے کے پاس واپس نہیں جانا۔ مرہا نڈھال سے اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کل آپ کو واپس چھوڑاؤں گا۔ حازم نے سرد لہجے میں کہا، اگر مجھے چھوڑنا ہے تو جان سے مار ڈالو، میں خود پر اپنی زندگی مزید تنگ نہیں کر سکتی، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے بتایا تک نہیں کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ مجھ پر بے گناہ ہوتے ہوئے بھی شک کیا، مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے بیلٹ سے مارا۔ مرہا اپنی بھیگی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی گن گن کر بتا رہی تھی، جیسے حازم اس کو یہ سب بتانے پر اس درندے کے حوالے نہیں کرے گا۔ کیا؟ حازم شوق میں تھا۔ اس کا اتنا اچھا اور نرم دل باس کسی کے لیے اتنا ظالم اور جابر بھی ہو سکتا ہے؟ حازم کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ پلیز مجھے اس کے پاس واپس مت بھیجنا، جیسے رکھو گے میں تمہارے پاس رہنے کو تیار ہوں، بس مجھ پر کبھی شک مت کرنا۔ مرہا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آنکھوں کے آنسو گالوں پر بہے۔ حازم خاموشی سے اس کے گلاب گالوں پر بہتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کیا کہے۔ اگر پھر بھی تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو کہیں دور بھیج دینا، میں اس ظالم کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی۔ مرہا اس کی طرف دیکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حازم اس کو اپنے برابر کرتا اس کے ہونٹوں پر چھکا۔ کہیں نہیں بھیج رہا آپ کو، اب آپ کو ساری زندگی اس خان کے دل میں قید ہو کر رہنا پڑے گا۔ اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتا حازم نے سرگوشی کی، لیکن جبران؟ مرہا نے خوف کے زیر اثر پوچھا۔
اس کے ہاتھ بے ساختہ ہی حازم کی کمر پر آ ٹھہرے تھے۔ انہیں مجھ پر چھوڑ دے۔ حازم اسے گود میں اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس کو بیڈ پر بٹھاتے وہ باہر چلا گیا۔ مرحا نے نہ سمجھی سے دروازے سے اس کی غائب ہوتی پشت دیکھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ٹرے تھی جس میں 2 سینڈوچ، ایک نیم گرم دودھ کا گلاس اور بخار کی دوائی تھی۔ کھانا کھا کر دوائی لے، میں آتا ہوں۔ حازم اس کی پیشانی چومتا ہوا وہاں سے اٹھتے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ مرحا بھی خاموشی سے سینڈوچ کھانے لگی۔ حازم کے آنے سے پہلے وہ سب کچھ فنش کرتی دوائی کھا کر لیٹ گئی تھی۔ حازم لائٹس آف کرتے بیڈ پر اس کے برابر لیٹتا، اس کو کھینچ کر اپنے سینے پر کر گیا۔ آپ ٹھیک ہیں اب؟ اس کو جاگتے دیکھ حازم نے سوال کیا۔ جی ٹھیک ہوں، مرحا آہستہ آواز میں بولی۔ چلیں بہتر ہے، میں ہمارے وصل کی رات گنوانا نہیں چاہتا، حازم مانی خیزی سے کہتے اس کے اوپر جھکتا اس کی تمام راہیں مسترد کر گیا۔ مرحا نے بھی خاموشی سے اسے اپنا آپ سونپ دیا۔ حازم کا ساتھ پاتے ہی اسے وہ ایک مضبوط سائبان کی طرح لگا تھا جو اسے ہر مصیبت سے بچا لیتا۔ مرحا کو اس دن لفٹ والا واقعہ یاد آیا۔ وہ واقعہ ہی شریف تھا۔ اس نے کبھی نگاہ کسی پر نہیں ڈالی ہوگی، ورنہ اس دن لفٹ میں وہ دونوں اکیلے تھے، اور نہیں تو وہ اس کی طرف دیکھ تو سکتا تھا، لیکن وہ تو نامحرم تھی اس کے لیے۔ حازم نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ آج وہ محرم بن کر سامنے آئی تھی تو اسے اپنی تمام تر شدتوں سے روشناس کرواتا چلا گیا، اور مرحا اس کی پناہوں میں خود کو معتبر سمجھ رہی تھی۔ وہ جب لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے ہی جبران بیٹھا تھا۔ تم آ گئے؟ میں جانتا تھا تم وقت پر آؤ گے، جبران کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز سے بےتابی جھلک رہی تھی۔ حازم خاموش کھڑا تھا۔ مرحا کہاں ہے؟ جبران نے مرحا کو کہیں نہ دیکھتے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے لگا تھا مرحا پیچھے ہوگی، لیکن 5 منٹ گزرنے کے بعد بھی مرحا اندر نہیں آئی تو جبران نے حازم سے پوچھا۔ وہ نہیں آئی اور دوبارہ ان کا نام لینے سے گریز کیجیے گا۔ حازم سرد لہجے میں بولا۔ یہ کیا کہہ رہے تم حازم؟ مرحا کو واپس کیوں نہیں لے کر آئے؟ جبران غصے میں اس کے قریب چاہتا اس کا گریبان اپنے ہاتھوں میں پکڑ چکا تھا۔ میں نے کہا نا نام نہ لیجیے گا ان کا، وہ ایک خان کی عزت ہے، اب ان کا نام آپ کے منہ سے برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے کسی حلالہ کے لیے نکاح نہیں کیا تھا، وہ میری بیوی ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آپ کی بھول ہے کہ وہ اب واپس آئیں گی۔ یہ رہے آپ کے پراپرٹی پیپرز اور یہ رہا میرا ریزگنیشن لیٹر۔ حازم پیپرز ٹیبل پر پھینکتا کر آیا۔ دھوکے باز! حازم خان، میں تیری جان لے لوں گا، تو نے میرے احسانوں کا بدلہ یہ چکایا۔ جبران گن نکالتے اس کے سر پر رکھی۔ چلائیں گولی، میں ڈرتا نہیں ہوں۔ اگر آپ گولی چلائیں گے تو پسٹل میرے پاس بھی ہے، اور رہی بات احسانوں کی تو آپ کے احسانوں کا بدلہ میں اتنے سال وفاداری سے آپ کی نوکری کر کے چکا چکا ہوں۔ اب مجھے دوبارہ احسان نہ جتائیے گا، ورنہ میں جتاؤں گا آپ پر آپ کی جان بچانے کا احسان۔ حازم اس کے ہاتھ جھٹکے سے دور ہوتا ہوا ناگواری سے بولا، اور بنا پلٹے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جبران کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح صوفے پر بیٹھتا چلا گیا۔ حازم خان نے اس کے دشمنوں سے خود پر گولی کھاتے اس کی جان بچائی تھی۔ اس کے احسان جتانے پر آج وہ بھی جتا گیا تھا۔ حازم گھر واپس آیا تو مرحا اسی کے انتظار میں تھی۔ اس نے مرحا کو مطمئن کر دیا تھا۔ 5 سال بعد وہ اپنی ٹانگ کا علاج کروانے کے لیے ہاسپٹل آیا تھا۔ ابھی ڈاکٹر کے آفس سے نکلا تھا جب سامنے کسی وجود سے ٹکرایا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے معافی مانگی اور دونوں ہی ایک دوسرے کی آواز سنتے دنگ ہوئے تھے۔ مرحا رکو، میری بات سنو۔ جبران اسٹرک کی مدد سے چلتا ہوا اس کے قریب جاتا بولا، جو اس کی آواز سنتے ہی آگے بڑھ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ اس کے سامنے آنے پر مرحا تلخ لہجے میں کہتی آگے بڑھی۔ مرحا! جبران نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چٹاخ! ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ می! مرحا غصے سے کر آئی۔ ہاسپٹل اس سائڈ پر اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ مرحا مجھے معاف کر دو۔ جبران اس کے تھپڑ کا ریئیکشن دیے بنا ہی اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ کس بات کی معافی مانگیں گے ہاں؟ مرحا اس سے 2 قدم دور ہوتی کر آئی۔ ہر بات کے لیے معاف کر دو، جبران نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ میرے پاس دینے کے لیے معافی نہیں ہے، مرحا کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی، وہاں سے جا چکی تھی۔ جبران کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ 2 سال پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں اس کی دائیں ٹانگ کافی متاثر ہوئی۔ قندیل بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ ہر وقت تنہائیوں میں رہتا، بس مرحا کو ہی یاد کرتا رہتا، لیکن اب اس کے پاس پچھتاووں کے سوا کچھ نہ تھا۔
وہ گھر میں داخل ہوئی تو سناٹا تھا۔ اس نے جیسے ہی اپنے قدم کمرے میں رکھے تو اندر ایک بھونچال سا آیا ہوا تھا۔ حازم اور ان کی 3 سالہ بیٹی بہار دونوں مل کر سارے کمرے میں گند پھیلاتے اب بیڈ پر بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ مرحا یہ دیکھتے بڑبڑ چل رہی تھی۔ حازم بہارے کے سامنے اسے بالکل اگنور کر دیتا، جیسے ابھی صرف اپنی بیٹی کے ساتھ مصروف تھا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرہ صاف کرتی واش روم سے فریش ہو کر باہر آئی۔ کبھی مجھ پر بھی غور و فکر کر لیا کریں۔ حازم کے سینے سے سوئی ہوئی بہارے کو اٹھا کر احتیاط سے اس کے کوٹ میں لٹاتی ہوئی خود اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹی۔ آپ پر غور و فکر کیا ہے تو اللہ نے مجھے رحمت سے نوازا ہے۔ حازم مسکراتے ہوئے زمانی سے لہجے میں آنکھ دبا کر بولا۔ مرحا شرمیلا سا ہنستی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ حازم نے اپنا بزنس شروع کیا تھا جس میں اسے خوب ترقی ہوئی تھی۔ اس نے مرحا کا بھی ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کیا تھا۔ دونوں اپنی بیٹی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی مزیدار سی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔